السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آئی ایم مظہر اقبال, لیکچرر ہسٹری, گورنمنٹ اسلامیہ کالج چنیوٹ. امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, آج ہم طریق خلافت میں جن دو چیزوں کو ڈسکس کریں گے, جن دو ٹاپکس کو, ایک تو کاز آف فیلئر یعنی ناکامی کے اسباب کو ڈسکس کریں گے, اور دوسرا طریق خلافت کی ناکامی کے اثرات کہ طریق خلافت کی ناکامی کے جو وہ کیا اثرات مرتب ہوئے. تو سب سے پہلے جو ہے کاز آف فیلئر. طریق خلافت نے برصغیر کی تاریخ میں پہلی اور آخری مرتبہ ہندو مسلم اتحاد کی فضا پیدا کر دی تھی, لیکن ہندو تفرقہ پسندوں کی مخالفت کے سبب یہ اتحاد دیر پا ثابت نہ ہوا. طریق خلافت کی ناکامی کے جو اسباب ہیں وہ کچھ یوں ہیں. سطحی اتحاد. اس تحریک کے دوران بظاہر ہندو مسلم اتحاد کا مظاہرہ ہو رہا تھا, لیکن ان کے دل ایک نہ تھے. یوں کہنا چاہیے کہ دیواروں پر جو دراڑیں پڑی تھیں ان پر کاغذ چپکا کر ان کو وقتی طور پر چھپا دیا گیا تھا. دونوں کے درمیان جو مذہبی اور سماجی رکاوٹیں تھیں وہ بھی اتحاد اور یکجہتی کے راستے میں اپنا برا اثر دکھائی دیتی تھیں. یہ فاصلہ اس حد تک تھا کہ ہندو اور مسلمان جیل خانوں میں بھی ایک دوسرے سے الگ رہتے. مسلمان قیدی اپنے کھانے کے برتن ایک لائن میں رکھ کر پیچھے ہٹ جاتے اور ہندو باورچی آ کر ان میں کھانا ڈال دیتا. بہت سے ہندو لیڈر کانگریسی سیاست میں مسلم عوام کی شرکت الگ برا سمجھتے تھے. مختلف مقاصد. دونوں قومیں کے اغراض و مقاصد بھی مختلف تھے. مسلمان خلافت اور ترکی کی خاطر جدوجہد کر رہے تھے. ہندوؤں کی توجہ کا مرکز سوراج تھا. سوراج کہتے ہیں آزادی کو. دونوں کو اپنی جداگانہ قومیت کا شدید احساس تھا. بقول جواہر لال نہرو, یہ قومیت ایک مرکب طاقت تھی. اس کے پس پردہ ایک ہندو قوم اور ایک مسلم قومیت موجود تھی جو جزوی طور پر برصغیر کی سرحد کے بعد دیکھتی تھی. اس کے ساتھ ہندوستانی قومیت بھی تھی. کچھ وقت کے لیے وہ ایک دوسرے کو ڈھانکتے رہے اور ساتھ چلتے رہے. بس ہندو مسلم اتحاد کی وجہ صرف وقتی مصلحت تھی. بین الاقوامی اور ملکی نقطہ نظر. مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ اسلام کی عالمی سیاست اور اسلام کی عالمی برادری کا ذکر کرتے رہتے تھے, جس سے ہندو سیاستدانوں کے کان کھڑے ہو جاتے تھے. گاندھی جی نے اس بات کا نوٹس لیا. انہوں نے اپنے اخبار ینگ انڈیا مورخہ 4 مئی 1921 میں لکھا تھا, ابھی تک مسلمانوں اور ہندوؤں کے دل باہمی بدگمانی سے پاک نہیں ہوئے. بعض ہندو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ انگریز کے ہندوستان سے نکلنے کے بعد مسلمان بیرونی مسلم طاقتوں کی مدد سے ہندوستان میں مسلم راج قائم کرنے کی کوشش کریں گے. بعض مسلمان ڈرتے ہیں کہ ہندوؤں کی بھاری اکثریت میں مسلمانوں کی آواز دب جائے گی. اس کے علاوہ وہ ترکی دوبارہ طاقت پکڑ رہا تھا جس کو ہندو ناپسند کرتے تھے. ہندو مقصد حاصل. تحریک کو اچانک جو وہ ختم کرنے کی وجہ گاندھی جی کے ذہن پر صرف چورا چوری کا جو واقعہ کا اثر تھا, یا اس کو سوراج کو خلافت کے ساتھ نتھی کرنے کا تجربہ بنیادی طور پر غلط معلوم ہونے لگا تھا, اور وہ حالات پر دوبارہ غور کرنا چاہتا تھا. ان سوالات کے بارے میں مختلف رائے ہو سکتی ہے. بہرحال یہ ضرور تھا کہ مسلمان کانگریس میں آ گئے تھے اور انگریزوں کو پریشان کر دیا تھا. اس طرح ان کو جن فوائد کی توقع تھی وہ ان کو حاصل کر چکے تھے. مصطفیٰ کمال کی کامیابیوں نے مسلمانوں میں ایک نئی روح پھونک دی تھی. گاندھی جی کو پین اسلامزم سے بھی خطرہ تھا, اس لیے انہوں نے سیاسی کلا بازی دکھائی اور وہ مسلمانوں کی کشتی کو دریا کے بیچ بھنور میں چھوڑ کر چلتے بنے. پین اسلامزم بیٹا یہ ہے کہ مختلف اسلامی قوتوں کو ملا کر اسلام کی سربلندی کے لیے اور مسلمانوں کی سربلندی کے لیے کام کیا گیا 18 سینچری میں. اس کو 18 اور 19 سینچری میں یہ کوشش کی گئی تھی. اس کو پین اسلامزم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. مسلمانوں کی ہجرت. مولانا ابو الکلام آزاد نے ہندوستان کو دارالحرب ہونے کا فتویٰ دیا تو بہت سے مسلمانوں نے ہندوستان کو خیرباد کہہ کر افغانستان کی راہ لی. افغانستان ایک غریب ملک تھا. وہ مہاجرین کی اتنی بڑی تعداد کو اپنے پناہ دینے کی استطاعت نہیں رکھتا تھا, چنانچہ اس نے اپنی سرحد بند کر دی اور مہاجرین کو مجبوراً افغانستان کی سرحد پر رکنا پڑا. مہاجرین اپنی جائیدادیں اونے پونے میں فروخت کر کے افغانستان کی طرف جا رہے تھے, اس لیے اب وہ واپسی کی پوزیشن میں نہیں تھے. اس طرح مہاجرین کو سخت مصائب کا سامنا کرنا پڑا. ہزاروں قیمتی جانیں ضائع ہو گئیں اور بہت سے مسلم گھرانے تباہ و برباد ہو گئے. طریق خلافت جس نے ترکی کی خلافت کو سہارا دینے کی کوشش کی تھی وہ مہاجرین کی آباد کاری میں بے بس ہو کر رہ گئی.
اور ہندوستانی مسلمان اپنے ہی وطن میں غریب الدیار ہو کر رہ گئے۔ ان مسلمانوں کو اس قدر جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا کہ ان کے سارے جوش و ولولے سرد پڑ گئے، حوصلے پست ہو گئے اور وہ آئندہ کسی طریق کو سہارا دینے کے قابل نہ رہے۔ موپلا طریق جنوبی ہند کے سہل مالابار کے مسلمان عربوں کی اولاد تھے۔ انہوں نے طریق خلافت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ انگریز نے موپلوں کی شمولیت کو بے اثر کرنے کے لیے بہت سے موپلا رہنماؤں کو گرفتار کر لیا۔ موپلوں نے اس کے خلاف احتجاج کیا تو انگریز نے انہیں گولیوں کا نشانہ بنا کر 400 موپلوں کو ہلاک کر دیا۔ موپلوں کی تباہی سے بھی طریق خلافت کو نقصان پہنچا۔ مسلمانوں میں بہت سے رہنما طریق خلافت کو ہندوستانی مسلمانوں کے لیے فائدہ مند نہیں سمجھتے تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح جذبات کے طوفان میں بہنے کے عادی نہیں تھے، بلکہ طوفان کا رخ موڑ دینا ان کی عادت تھی۔ انہیں گاندھی جی کی قیادت پر بھروسہ نہیں تھا، اس لیے وہ اس طریق کو ہلاکت خیز اور تباہ کن سمجھتے تھے۔ طریق خلافت ہندوستان کی سیاست پر گہرے نقوش چھوڑتے ہوئے ختم ہو گئی۔ طریق خلافت کے امپیکٹس یعنی طریق خلافت کے اثرات۔ طریق خلافت کے آثار کو دیکھا جائے تو اس نے بہت سارے وہ ہندوستان کی سیاست پر وہ اثرات مرتب کیے۔ طریق خلافت 1857 کے بعد برصغیر میں مسلمانوں اور ہندوؤں کی پہلی اور آخری مشترکہ انقلابی تحریک تھی، جسے اس کے قائد نے خود ہی ختم کر دیا تھا، جو کہ گاندھی جی تھے۔ اس پر پنڈت موتی لال نہرو، لالا لاجپت رائے نے جیل سے گاندھی جی کو لکھا کہ آپ نے ایک گاؤں کے چند آدمیوں کے قصور پر تمام ملک کو سزا دے دی ہے۔ طریق خلافت تو خلافت کا تحفظ نہ کر سکی، مگر خود مسلمان اور برصغیر کی تاریخ پر اس جدوجہد نے بڑے گہرے اور دو رس اثرات مرتب کیے۔ سیاسی شعور۔ طریق خلافت نے عوامی مسلم لیڈرشپ پیدا کی اور اس کو عوامی تحریک چلانے کے طریقے سکھائے۔ مسلمانوں میں سیاسی شعور اور خود اعتمادی کا جذبہ پایا۔ ہندوؤں کو سیاسی میدان کا 35 برس کا تجربہ تھا، جبکہ مسلمان ابھی صرف 13-14 برس کے ہوئے تھے، لیکن وہ میدان سیاست میں ایک ہی چھلانگ میں ہندوؤں سے آگے نکل گئے۔ انہوں نے حکمرانوں پر واضح کر دیا کہ مسلمان اپنے حقوق کے تحفظ میں طاقت بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ طریق خلافت نے مسلمان عوام کے بڑے حصے میں سیاسی بیداری پیدا کی۔ انگریزی راج سے ان کی دشمنی ہندوؤں کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی۔ ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، طریق خلافت کے بعد برصغیر کے مسلمان سیاستدان ایک متفق زبان بولنے لگے۔ انہوں نے اس خیال کو دل سے نکال دیا کہ وہ برصغیر میں ہندوؤں یا برطانیہ کے بھروسے پر زندہ رہ سکتے ہیں۔ ذہنی انقلاب۔ طریق خلافت نے عوام کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا۔ اپنے لباس، خوراک اور رہنے سہنے کے معاملے میں ان کی زندگی بہت سادہ ہو گئی۔ عوام کے دل میں قوم کے لیے ایثار اور قربانی کا جذبہ پیدا ہوا۔ اس نے مخلص رہنما پیدا کیے۔ اس نئی قیادت نے عوام کے دوش بدوش جدوجہد آزادی میں کام کر کے مسلمانوں کو عوامی تحریک منظم کرنے کی تربیت دی، جو بعد میں طریق پاکستان میں کام آئی، اور یہ قیادت طریق خلافت کے بعد مسلمانوں کے مفاد کے لیے انگریزی حکومت اور ہندو اکثریت سے لڑتی رہی۔ مسلم اتحاد۔ اس تحریک سے برصغیر کے مسلمانوں کو ایک بڑا فائدہ یہ ہوا کہ اس کے مختلف گروہوں اور فرقوں کے درمیان اتحاد، اتفاق اور بھائی چارے کی فضا قائم ہوگی۔ وہ متحد ہو کر میدان سیاست میں کود پڑے۔ اس تحریک کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ اسلامی دنیا کی مرکزیت قائم رہے اور مسلمان ملکوں کے درمیان محبت، دوستی، پیار کے رشتے فروغ پائیں۔ اگر ترکوں نے اپنی آزادی اپنی قوت بازو سے برقرار رکھی، لیکن برصغیر کے مسلمانوں نے ترکوں کی مصیبت کے وقت جس خلوص، محبت، پیار اور ہمدردی کا ثبوت دیا، وہ اسلامی اخوت کی ایک سنہری مثال ہے۔ اس سے عالمی برادری میں مسلمان برصغیر کا وقار بلند ہوا۔ علماء سیاست میں۔ اس طریق کی بدولت علماء کرام اپنے حجروں اور مکتبوں، مدرسوں کو چھوڑ کر میدان سیاست میں داخل ہوئے۔ ڈاکٹر عبدالحمید لکھتے ہیں کہ خلافت کے بحران میں مسلمان قوم کی قیادت علماء اور ان کے اتحادیوں کے ہاتھ آ گئی۔ 1918 سے پہلے وہ سیاست کو اپنے دائرہ کار سے باہر سمجھتے تھے اور قوم میں جو واقعات ہوئے تھے اس سے بالکل لا تعلق رہتے تھے۔ اب وہ قائم رہنے کے لیے آگے آئے اور جب خلافت کے شعلے ٹھنڈے پڑ گئے تو وہ بھی واپس نہیں گئے۔ طلباء کا سیاست میں داخلہ۔ طریق خلافت کی بدولت طلباء بھی سیاست میں آ گئے۔ قوم کی اس کٹھن مشکل گھڑی میں
طلباء نے اسکول اور کالج چھوڑ دیے اور عملی سیاست میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ قومی تعلیم کا احساس پیدا ہوا۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ وجود میں آیا، جس کی بنیاد علی گڑھ کالج کے طلباء نے رکھی۔ یہ روایت تحریک پاکستان کے دوران دوبارہ زندہ ہوگی اور طلباء نے تحریک پاکستان میں نمایاں حصہ لیا۔ ترکوں کی امداد۔ تحریک خلافت نے ترکوں کو بالواسطہ بڑا فائدہ پہنچایا۔ انگریزوں نے پہلی جنگ عظیم بر صغیر کے انسانی اور مادی وسائل سے جیتی تھی۔ ترکوں کے خلاف دوبارہ لڑائی میں ان کو یہ وسائل حاصل نہ ہوتے۔ مسلمانوں نے جوش اور جذبے کا مظاہرہ کیے سے گھبرا کر انگریز یونانیوں کی فوجی امداد نہ کر سکے۔ اگر برصغیر کے مسلمان اتنی تکالیف برداشت نہ کرتے تو یونانی فوجیں انگریزوں کی مدد سے ترکوں کی خلافت کا خاتمہ کر دیتی۔ نیز اس طرح ترکوں کو جو اخلاقی مدد ملی، اس نے ان کے حوصلوں کو بلند رکھا۔ اس کا اندازہ ایک ترک رہنما رؤف بے کے ان الفاظ سے ہوتا ہے جو انہوں نے ڈاکٹر انصاری سے کہے: معاہدہ لوازن سے پہلے نہ جانے کتنی اہم بار ہم مایوس ہو کر ہتھیار ڈالنے پر تیار ہو گئے، مگر پھر خیال آتا کہ ہندی مسلمانوں کو کیسے منہ دکھائیں گے۔ یہ کہنا صحیح نہ ہوگا کہ مسلمانوں کی جدوجہد کا براہ راست دباؤ برطانیہ پر نہ پڑا۔ فروری 1922 کے آخر میں لارڈ ریڈنگ کی حکومت نے لندن میں ایک اہم پیغام بھیجا جس میں زور دیا گیا کہ اتحادی قسطنطنیہ یعنی استنبول خالی کر دیں، مقامات مقدسہ پر سلطان کا اقتدار اعلیٰ بحال کر دیں اور سمرنا اور تھریس ترکی کو واپس کر دیں۔ بس یہ بات کہنی درست ہے کہ اگرچہ یونانیوں پر ترکوں کی فتح حکومت انقرہ کی قیادت میں حاصل ہوئی، مگر تحریک خلافت نے برطانیہ کو یونانیوں کی مدد دینے سے روکا جو لارڈ جارج اور اس کے رفیق چاہتے تھے۔ برطانوی راج میں متزلزل۔ تحریک خلافت اگرچہ بظاہر اپنے مقاصد کے حصول میں ناکام رہی، لیکن اس نے برصغیر میں برطانوی حکومت کی بنیادیں ہلا دیں۔ اس کی شدت اور وسعت کے اعتبار سے تقسیم بنگال کے خلاف ہندو جدوجہد ایک معمولی سی شورش سے زیادہ نہ تھی۔ تحریک خلافت کے دوران خود انگریزوں کو یقین ہو چکا تھا کہ ان کی حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں۔ کانگریس کی مقبولیت میں اضافہ۔ کانگریس تحریک خلافت کے سبب ایک مقبول عوامی جماعت بن گئی۔ اس کا نام گھر گھر پہنچ گیا۔ اس سے پہلے کانگریس میں مسلمان کم ہی نظر آتے تھے، لیکن اب انہوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ کانگریس میں مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دسمبر 1920 میں اس کی سالانہ اجلاس میں مسلمان نمائندوں کی تعداد 1000 تھی۔ اس لحاظ سے گاندھی جی کا یہ کہنا بالکل درست تھا کہ مسلمان کانگریس میں شامل ہو گئے ہیں، لیکن اب کانگریس کی نوعیت بدل چکی تھی۔ 1907 میں انتہا پسندوں کو کانگریس سے نکال دیا گیا تھا۔ 1920 میں معتدل مزاج ہندو ارکان کانگریس سے نکل گئے۔ اس طرح کانگریس پر انتہا پسندوں کا دوبارہ سے قبضہ ہو گیا۔ گاندھی جی کی قیادت۔ گاندھی جی نئے سیاست میں آئے تھے۔ تحریک خلافت نے ان کو کانگریس کا صف اول کا لیڈر بنا دیا اور وہ مہاتما بن کر پوجے جانے لگے اور اپنی بقیہ زندگی کے 28 برس کانگریس اور ہندوؤں کے دل اور دماغ پر چھائے رہے۔ انہوں نے مسلمانوں کے ایک مذہبی معاملے میں اس قدر دلچسپی کیوں لی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے تحریک خلافت میں کانگریس کی شرکت مضبوط بنانے کا ایک ذریعہ سمجھا۔ مسلمانوں کو کانگریس میں لا کر وہ کانگریس کو ملک میں ایک بڑی طاقت بنانا چاہتے تھے۔ اس کانگریس کی باغ دوڑ سنبھال کر وہ حکومت سے سودے بازی کرتے اور ان کی حیثیت تمام طبقوں کے واحد نمائندے کی ہوتی تھی۔ ہندو مسلم اتحاد کا خاتمہ۔ تحریک خلافت ہندوؤں اور مسلمانوں کو ایک دوسرے کے قریب لے آئی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کی خوشی اور دکھ میں شریک ہونے لگے تھے۔ چھوت چھات کے پابند ہندو ایک ہی برتن سے کھانے اور ایک ہی گلاس سے پانی پینے لگے۔ ہندو مسلم بھائی بھائی کے نعرے روزانہ کا معمول بن گئے، لیکن تحریک سول نافرمانی کے اچانک خاتمے کے ساتھ ہندو مسلم اتحاد بھی ختم ہو گیا اور وہ دونوں ایک بار پھر ایک دوسرے کے دشمن بن گئے۔ مسلمانوں کی مایوسی۔ تحریک کے اچانک خاتمے نے مسلمانوں کو سخت مایوس کیا۔ سوال یہ تھا کہ اگر عدم تعاون ایک دن پہلے ان کا مذہبی فریضہ تھا، ایک دن بعد اس کی وہ حیثیت کیوں نہ رہی جبکہ حالات میں کوئی تبدیلی نہ آئی تھی؟ اس سے ان کا اعتبار اپنے لیڈروں سے اٹھ گیا۔ اتحاد کی جگہ لڑائی جھگڑے نے لے لی۔ وہ مفلوج ہو کر رہ گئے اور 10 برس تک کوئی قومی کام نہ کر سکے، اور وہ عظیم قیادت جو گزشتہ 10 برس سے قوم کے دلوں کو گرماتی رہی تھی، آئندہ 10 برس کے لیے بیکار ہو کر رہ گئی۔ انگریزوں کی مخالفت۔ تحریک خلافت کا ایک اہم نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کے بارے میں انگریزوں کا رویہ بہت سخت ہو گیا۔
انگریز ہمیشہ مسلمانوں کو رجعت پسند کہا کرتے تھے۔ خلافت کے تحفظ کی اپیلیں اور اسلام کی دنیاوی طاقت کے دفاع کا ذکر مخالف لوگوں کے کانوں میں پڑا۔ برطانوی عوام ترکوں کو مثالی سزا دینا چاہتے تھے، ان سے بھائی چارے کے اظہار سے وہ غضبناک ہو گئے۔ شفاعت احمد خان کا کہنا ہے کہ جب 1927 میں وہ مسلمان اقلیت کا کیس پیش کرنے لندن گئے تو ان کو محسوس ہوا کہ مسلمانوں سے خلافت ایجیٹیشن کا جو جرم سرزد ہوا تھا وہ نہ بلایا گیا تھا اور نہ ذرا معاف کیا گیا تھا، جیسے 1857 کی جنگ آزادی میں کیا گیا تھا کہ اس میں تمام ہندوستان کی کمیونٹیز شامل تھیں، لیکن اگر ٹارگٹ کیا گیا تھا تو وہ صرف مسلمانوں کو کیا گیا تھا۔ ہندو ذہنیت آشکار ہو گئی۔ طریق خلافت میں ہندو قوم بھی شریک تھی، لیکن وہ صرف مسلمانوں کی توانائی کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتی تھی۔ اس نے ہندو مسلم ذہنیت کے فرق کو پوری طرح واضح کر دیا، اور یہی فرق تھا کہ جس نے بالآخر مسلمانوں کو مطالبہ پاکستان پر